बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान के खिलाफ एक और फंदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन ये फंदा कप्तान को पकड़ने में कामयाब होगा या नहीं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब को अदालती रिलीफ मिला है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग क्या थी उस पर भी आपसे बात करेंगे। खान साहब ने एक हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज इमरान खान साहब का जो उनके खिलाफ फंदा तैयार हुआ है उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले तो बात ये करते हैं कि कप्तान के खिलाफ फंदा जो है वो क्या तैयार किया गया। नाजरीन, आपके इल्म में है, मैंने कल की भी वीडियो में बात की थी कि इमरान खान साहब को ट्रैप करने की और उनको जेल में डालने की जो मनसूबाबंदी है वो 1 साल से शुरू है, लेकिन अब तक उस पर बहुत सारी रीजंस थी जिसकी वजह से अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा सॉलिड केस अब तक नहीं बनाया जा सका जिसमें उनको जेल भेजा जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो गिरफ्तारी थी रेंजर ने की थी, वो भी आपके सामने। उस गिरफ्तारी को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। उस पर खैर एक अलहदा से वो एक बहस तलब मौजू है। लेकिन अब एक और कप्तान के खिलाफ जो फंदा तैयार किया गया वो ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, आजम खान साहब जो हैं वो 17 जून को लापता हुए थे। बल्कि उनको अगवा किया गया था और फिर उनकी इस गुमशुदगी की बाबत जो है वो एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने खुद ये एडमिट किया था, उनके पेज पर भी मौजूद है कि जी उनको वाकई किडनैप किया गया। और आज जो है वो बहरहाल वो सामने आ गए हैं और सामने आने के बाद उन्होंने एक 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड कराई है। वो 164 की स्टेटमेंट क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। और इमरान खान साहब को इसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहली तो बात यह है कि वो 164 की स्टेटमेंट लंबी चौड़ी है, लेकिन उसमें जो रेलिवेंट चीज है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो ये है कि जी 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया। इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, और इमरान खान ने साइफर अपने पास रख कर कानून की खिलाफ वर्जी की। और इस पे फिर जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया। और पहले तो एक उनकी वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी वो साइफर गुम हो गया है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब साइफर के बारे में क्या कह रहे हैं इधर आप खुद सुन लीजिएगा। पर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। यानी ये तय हो गया कि साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो इनका इकबाली बयान है आजम खान साहब का, वो पीटीआई के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। एक शख्स ने जाती मफाद के लिए मुल्क के खिलाफ साजिश की, जाती मफाद के लिए खेल खेला, साइफर के नाम पर ड्रामा किया, ड्रामे की सजा लाजमी मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी भी इसमें मुकम्मल तौर पर मुलविस हैं। और ये आजम खान के बयान से पता चल गया कि असल मीर जाफर कौन है। जलसे में कागज लहराया गया, बाद में कहा गया गुम हो गया। साइफर के ड्रामे से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा और जाती मफादात के लिए मुल्क के मफादात को कुर्बान किया गया। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब के और आजम खान साहब का ये जो इकबाली बयान था, इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल दिया। और वो रद्द अमल में क्या कहा गया वो भी कौमी सलामती कमेटी के 2 मुख्तलिफ अदवार में होने वाले इजलासों में पूरी सिविल व अस्करी क्यादत ने साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरीह मुदाखलत करार दिया। और इसी साइफर की बुनियाद पर अमेरिका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डी मार्च किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल काबीना के खसूसी इजलास ने इसका जायजा लिया और इसको डी क्लासीफाई किया। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली और सदर मुमलिकत ने साइफर पर जामे और मौसर तहकीकात के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिफारिशात की। और फिर इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि ये चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस पे मौकफ है वो ये है कि जी निहायत उजलत और फ्रस्ट्रेशन में ज़राए अबलाग को जारी किया गया स्क्रिप्ट साइफर पर रियासती मौकफ के लिए तबाहकुन है। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब ये साइफर वाला इशू था तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उस इजलास में उसकी कार्रवाई भी मिनट्स मौजूद हैं। और फिर उस
اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈیمارچ کیا جائے گا، اور پھر واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں بھی امریکن جو سفیر تھے ان کو بلا کر پاکستان نے باقاعدہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا تھا۔ اب اس وقت وزارت خارجہ کا جو موقف تھا وہ پاکستان کا ریاستی موقف تھا، کیونکہ وزارت خارجہ کا ترجمان یا وزارت خارجہ کی جانب سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی جانب سے اس کا ایک ریاستی بیانیہ تصور ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ اعظم خان صاحب کی گفتگو جو ہے اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر یہ اعظم خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان اس کا جو بیانیہ ہے وہ ٹھوس ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس بیانیے میں اس وقت کی سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے ان کے کنسنسس سے، ان کے اتفاق سے یہ ساری چیزیں کی گئی تھی، تو کیا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو ملٹری قیادت تھی اور جو سول قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، اور اب ایک اعظم خان صاحب جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں؟ اب پرابلم کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اغوا کیا جاتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی ہفتہ، 10 دن، 15 دن کے بعد پھر اپنی مرضی کا ان سے بیان لے لیا جاتا ہے، اور خدا جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں ان اداروں کو یا ان لوگوں کے کہنے پر اپنا بیان دینے کے لیے جو بیان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پارٹی کے خلاف استعمال کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اعظم خان صاحب کے سلسلے میں بھی یہی ہوا ہے۔ اب وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے گھر تھے، تو اگر دوست کے گھر تھے تو پھر ان کے گھر والوں کو ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب ہے یہ ایسے ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ایسے ڈفر لوگ ہیں، جاہل ہیں۔ آپ کو مان لینا چاہیے کہ کپتان کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ جہالت، مطلب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جہالت کا لفظ بھی چھوٹا ہے، کپتان سے مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال آپ کو کپتان کے لیول پہ نہ سی تو کم از کم ان کے قریب ضرور آنا چاہیے، لیکن آپ اتنے جاہل ہیں، آپ اتنے ڈفر ہیں۔ اب تک آپ نے جتنے بھی ڈرامے لکھے ہیں، جتنے بھی سکرپٹ لکھے ہیں آپ نے، وہ آپ کے سارے ڈرامے اور سکرپٹ جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں۔ آپ نے جتنی فلمیں چلانے کی کوشش کی ہیں، باکس آفس پر آپ کی کوئی فلم جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکی، اور ساری فلمیں جو ہیں وہ آپ کی فلاپ ہوئی ہیں۔ اور اگر اعظم خان صاحب کے اس بیان کو ایز اٹ از درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو ایک ایسا شخص، وہ ایک شعر ہے نا کہ شریک جرم، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اب ایک ایسا شخص جو باقاعدہ خود کسی جرم میں ملوث ہے، اور وہ کسی دوسرے اسی جرم میں ملوث کسی دوسرے شخص کے خلاف بیان دے رہا ہے، تو قانون کی نظر میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے جتنا قانون کو میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، یا جو اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئر سے سیکھا ہے، تو کسی کو ایکیوزڈ کے بیان کی یا اس کی جو ایویڈنس ہے اس کی کسی کو ایکیوزڈ کے خلاف اس کی کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوتی، اس کی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ اعظم خان صاحب کی جو 164 کی سٹیٹمنٹ انہوں نے بیفور دا میجسٹریٹ ریکارڈ کرائی ہے، اگر اس کو ایز اٹ از درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کو عمران خان صاحب کے خلاف بطور شہادت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے وہ ہر اینگل سے اس کو دیکھا جائے گا، کسی ہمراہی ملزم کی شہادت یا اس کے بیان کی بنیاد پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کر تو خیر کیا جا سکتا ہے، لیکن سزا یابی جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے چانسز۔ تو یہ ریاست جو کھیل کھیل رہی ہے، یہ عام لوگوں کو شاید سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہیں، لیکن لوگ اب بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ کے تمام تر ڈرامے جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک حرکتیں کی جا رہی ہیں اداروں کی جانب سے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں ان کی جو اوپر والی منزل ہے وہ شاید خالی ہے، اور وہ فیصلہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اندھے ہو جاتے ہیں، یا اپنی عقل کا استعمال جو ہے انہوں نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور صرف پوری دنیا، پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس قسم کی بھونڈی حرکتیں اور وہ جو سبکی کا باعث ہوں اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین کے ساتھ ساتھ آج کپتان کو ریلیف بھی ملا ہے عدالت میں، اور وہ ریلیف یہ تھا کہ چونکہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے کیسز تھے، تو آج تقریباً 16-17 کیسز میں عمران خان صاحب اسلام آباد مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے جو 4 کیسز تھے ان میں ان کی پری ریسٹ بیل، جس کو عبوری ضمانت بھی کہتے ہیں، وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی جو کیسز تھے وہ ایڈجرن ہو گئے ہیں، ان کی بیل اپلیکیشنز اور جو دیگر پیٹیشنز تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن فائل کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شہری ہیں حنیف خان صاحب،
حنیف خان صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے دوران عدت جو ہے وہ شادی کی ہے اور لہٰذا یہ جرم ہے، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی 496 تعزیرات پاکستان کے تحت. تو اس پرائیویٹ کمپلینٹ کو جو اس وقت کے جہاں ٹرائل ہوا تو ٹرائل کورٹ نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے وہ کیس جو ہے وہ خارج کر دیا تھا. تو پھر اس کی اپیل ہوئی اور اس کی اپیل میں جو سیشن کورٹ تھی، سیشن کورٹ نے نہ صرف اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا بلکہ اس کو ریمانڈ کر دیا کہ جی دوبارہ سے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور پیٹیشن فائل کی ہے کہ جی چونکہ یہ اور اس میں ان کا موقف ہی ہے کہ یہ ہماری جو ہے کردار کشی کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ویسے بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں، باقاعدہ ان کا نکاح ہوا ہے. تو ریاست اور کسی دیگر شخص کو کسی کے نکاح کے معاملات میں سمجھتا ہوں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی پڑھنا چاہیے اور نہ ہی ریاست کا یہ کنسرن ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بار بھیجنے کے لیے اتنے غلیظ، مکروہ اور گھنونے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک نہیں کھیلے گئے تھے. اب ایک شخص جو یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میرا نکاح ہوا ہے، اب اس کے نکاح کے بارے میں بھی جو ہے وہ بھی کیسز عدالتوں میں آ گئے ہیں اور لوگ پھر وہ حنیف خان پتہ نہیں کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جب پہلے مقدمات درج ہوئے تھے تو تب بھی ایک محب وطن شہری آ جاتا تھا، کوئٹہ میں کوئی ایف آئی آر درج کرا دی جاتی تھی، کبھی کہیں ایف آئی آر درج کرا دی جاتی تھی، کبھی کہیں. تو یہ محب وطن لوگ جو ہیں یہ بھی میسر ہیں اور بعد میں پھر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو بہرحال پاکستان میں اس وقت یہ جو وارداتی ٹولہ قابض ہے حکومت پر، اس کو بھی اور ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، اس ملک کی جڑوں کو ہلا رہا ہے. یہ ملک ہمارا ملک ہے اور خدا کرے کہ کبھی اس ملک کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن جس قسم کے اقدامات آپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی چاروں صوبوں میں ووٹ رکھنے والی ایک بڑی پارٹی کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اور ختم کرنے اور دیوار سے لگانے کی اس کوششوں میں نہ اخلاقیات دیکھی جا رہی ہیں، نہ آئین دیکھا جا رہا ہے، نہ قانون دیکھا جا رہا ہے، نہ سیاسی روایات دیکھی جا رہی ہیں. صرف اور صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر ایک شخص جو ہے اس کو دیوار سے لگانے کی آپ کی یہ جو کوششیں ہیں یہ جاری ہیں، اور اب تک آپ اپنی ان کوششوں میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے. آپ کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ آپ ڈفر ہیں، آپ جاہل ہیں. آپ کو کپتان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس صلاحیت یا عقل کی ضرورت ہے وہ آپ سے اس طرح دور ہے جس طرح مریخ اس زمین سے دور ہے. کپتان ڈے بائی ڈے لوگوں میں کپتان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس بات کو آپ جتنی جلدی مان لیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. ناظرین، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.